دیکھیے بحر کامل متفاعل 6 بار، اس کے عروض 3 ہیں اور ضربیں 9 ہیں۔ سب سے زیادہ ضربیں اسی کی ہیں، عروض 3 اور ضربیں اس کی کل ملا کے 9 ہیں۔ پہلا عروض تام ہے، یعنی کوئی جز حذف نہیں ہوا ہے۔ متفاعل 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 ایک مصرے میں 3 بار، دوسرے مصرے میں 3 بار، بالکل صحیح ہے عروض۔ اس کی 3 ضربیں ہیں۔ پہلی ضرب تام ہے، یعنی عروض ہی کی طرح، کوئی تبدیلی نہیں۔ دیکھیے اس کی مثال دی ہے، وَإِذَا صَحَوْا تو فَمَا أُقَصِّرُ عَن نَدًا، بیٹھ رہا نا، متفاعل متفاعل متفاعل۔ وَإِذَا صَحَوْا متفاعل تو فَمَا أُقَص متفاعل، سِرُ عَن نَدًا متفاعل۔ آ رہا ہے نا، نہیں بیٹھ رہا؟ ہاں۔ وَكَمَا عَلِم متفاعل تَشْمَائِلِ متفاعل وَتَكَرُّمِ متفاعل وَتَكَرُّمِ متفاعل، بیٹھ رہا ہے نا؟ چلیے دیکھیے شعر کا مفہوم کیا ہے۔ صحا یصحو کے معنی ہوتا ہے ہوش میں آنا، صحا یصحو معنی ہوش میں آنا، پی لیتا آدمی مدہوش ہو جاتا ہے، اور جب نشہ اس کا اترتا ہے تو اسی کو کہتے ہیں صحو، یعنی ہوش میں آ گیا۔ دیکھیے شاعر کہہ رہا وَإِذَا صَحَوْتُ، اور جب میں ہوش میں آتا ہوں، یعنی پینے کے بعد شراب کا نشہ اترتا ہے، تو اس وقت بھی میں بخشش میں کوتاہی نہیں کرتا۔ قصر یقصر تقصیر کمی کرنا، ندا مانے بخشش، ندا مانے بخشش، لٹانا مال۔ اور جب میں ہوش میں آتا ہوں تو اس وقت بھی بخشش سے کوتاہی یا بخشش میں کوتاہی نہیں کرتا ہوں۔ اصل میں اس سے پہلے شعر ہے، اپنی بڑائی کر رہا ہے مال لٹانے کے اعتبار سے، تو اس سے پہلے والے شعر میں اس نے یہ کہا کہ جب میں پی لیتا ہوں تو خوب مال لٹاتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی عزت بھی میں لٹا دیتا ہوں، عزت میری برقرار رہتی ہے، صرف مال لٹاتا ہوں اور میری عزت محفوظ رہتی ہے، اس میں ذرا بھی آنچ نہیں آ پاتی ہے۔ اور یہی نہیں، اور جب میں ہوش میں آ جاتا ہوں، جب بھی میں بخشش میں کوتاہی نہیں کرتا، جیسے پینے کی حالت میں، نشے کی حالت میں لٹا رہا تھا مال، بخشش کر رہا تھا، ویسی ہوش میں آنے کے بعد بھی اپنا مال لٹاتا رہتا ہوں۔ یہ بہت بڑائی کی بات ہوتی ہے نا، بخشش کرنا، لٹانا، لوگوں کو دینا بہت بڑائی کی چیز ہوتی ہے، سخاوت۔ وَكَمَا عَلِمْتِ شَمَائِلِ وَتَكَرُّمِ، شمائل عادات و اطوار، تکرم شرافت۔ کما علمتی، یہ لگتا ہے اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے، کما علمتی یہ ہے خبر مقدم، کما علمتے خبر مقدم ہے، اور شمائلی و تکرمی یہ معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے مبتدائے مؤخر ہے۔ اور میرے عادات و اطوار اور میری شرافت ویسی ہی ہے جیسا تمہیں معلوم ہے، تم اچھی طرح جانتی ہو میری عادات و اطوار کے بارے میں، میری شرافت کے بارے میں، ویسی رہتی ہے۔ دیکھیے دوم مقطوع، دوسری ضرب، پہلا عروض چل رہا ہے، پہلا عروض کیسا ہے؟ تام، کوئی تبدیلی نہیں، اس کی پہلی ضرب جو ہوئی اسی طریقے سے، اب دوسری ضرب جو ہو رہی وہ کیا ہو رہی ہے؟ مقطوع ہو رہی ہے، یعنی متفاعل سے فعالات ہو گئی، اخیر سے جو وتد مجموع تھا اسے سبب خفیف بنا دیا، تو کیا ہو گیا؟ متفاعل سے فعالات۔ یہ سب پیچھے والا یاد رہے گا تو آپ کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی، نہیں یاد رہے گا تو بھول جائیں گے۔ دیکھیے وَإِذَا دَعَوْنَكَ عَمَّهُنَّ فَإِنَّهُ نَصَبٌ يَزِيدُ عِندَهُنَّ خَبَالًا۔ وَإِذَا دَعَوْا متفاعل، بیٹھا نا، وَإِذَا دَعَوْا متفاعل، نَكَعَمَّهُنْ متفاعل، نَفَإِنَّهُ متفاعل، نَفَإِنَّهُ متفاعل، وزن صحیح ہو رہا ہے نا؟ نصب یزی متفاعل، دک عندہن
متفاعل نخبالا فعلات نخبالا فعلات. دیکھیے مفہوم شعر کا ہے. اور جب وہ عورتیں دعون یہ جمع مؤنث حاضر غائب کا صیغہ ہے. جمع مؤنث غائب کا صیغہ نہیں سمجھ میں آیا. فعلا فعلا ماضی ہے. فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا تو وہی ہے فعلنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ. جب وہ عورتیں تجھے اپنا چچا کہہ کر پکاریں. دعونکا تجھے پکاریں. کیا پکاریں؟ امہن اپنا چچا. جب وہ عورتیں تجھے اپنا چچا کہہ کر پکاریں کہ چچا جان فإنہن نسب تو اس سے یہ مت سمجھنا کہ تمہاری عزت بڑھ رہی ہے. تو بلا شبہ یہ چچا کا جو نسب ہے یہ ایسا نسب ہے ایسی نسبت ہے یزیدو کا عندہن خبالن. خبال مانے حقارت. جو ان کے نزدیک عندہن جو ان کے نزدیک تمہاری حقارت میں ہی اضافہ کرتا ہے. یہ سمجھو اگر انہوں نے چچا کہہ دیا تو یہ مت سمجھنا تمہاری عزت افزائی ہوئی ہے. تم کو بے عزت کیا ہے. تم سے جو تمہاری حقارت جو ان کی نظر میں ہے اس کا اظہار کیا انہوں نے. آیا سمجھ میں؟ اور جب وہ عورتیں تجھے اپنا چچا کہہ کر پکاریں تو بلا شبہ یہ ایسی نسبت ہے جو نسبت ان کے نزدیک تمہاری حقارت کو بڑھاتی ہے. یزیدو کے اندر جو ہوا ضمیر فاعل کی نکلے گی وہ ضمیر لوٹے گی نسب کی طرف. یہ ایسا نسب ہے ایسی نسبت ہے جو نسبت ان کے نزدیک تیری حقارت کا خبالن تیری حقارت کو بڑھاتی ہے. عزت مت سمجھنا اس میں. نمبر 3 اب تیسری ضرب. پہلے عروض کے تحت 3 ضربیں ہیں نا تو پہلی ضرب ویسی ہی دوسری ضرب مقطوع تیسری ضرب احز مضمر فعلن. کیسے بنے گی یہ فعلن؟ پیچھے دیکھ لیجیے گا آپ. احز بھی ہے یعنی حزز بھی ہے اور اضمار بھی ہے. تو بنا کیا؟ متفاعل سے فعلن. دیکھیے اس تعلق سے شعر دیا ہے لمن الدیا ربیرا متئی نفعاقل. بیٹھ رہا نا لمن الدیا متفاعل ربیرا متئی متفاعل نفعاقلی متفاعل درست وغی متفاعل یرا آیہل متفاعل قطرو فعل. دیکھیے آگے نا قطرو فعل. شعر کا مفہوم ہے سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ رامتین اور عاقل یہ دونوں 2 جگہوں کے نام ہیں. رامتین بھی ایک جگہ کا نام ہے اور عاقل بھی. اگر آپ نہ سمجھے کہ یہ جگہ کا نام ہے لفظ بھی ایسا کہ سمجھیں گے بھی نہیں کہ یار یہ جگہ کا نام ہو سکتا ہے. عاقل عقل مند مانا ہوتا ہے تو پھر غافل رہیں گے تو الجھ جائیں گے اس کے اندر. دیکھیے لمن الدیار برامتین فعاقل. رامتین اور عاقل میں یہ کس کے مکانات ہیں؟ لمن الدیار کس کے مکانات ہیں؟ کہاں پر؟ رامتین اور عاقل میں. رامتین جگہ اور عاقل جگہ میں یہ کس کے مکانات ہیں؟ کیسے مکانات ہیں؟ درست جو مٹ چکے ہیں. درسا درسو مٹ جانا جو مٹ چکے ہیں. وغیر آیہل قطرو. قطرو بارش کے قطرے اور آیت کی جمع. آیت مانے علامت. آیت ایک تو آیت قرآن کی آیت ہے وہ الگ ہے ایک جز کو کہتے ہیں اور ویسے آیت علامت کو کہتے ہیں نشانی کو کہتے ہیں نا. تو اسی کی جمع آئے ہے. تا کو ہٹا دیا تو آئے ہو گیا. تا کو ہٹا دیا تو جمع بن گئی. جو مٹ چکے ہیں اور جس کے نشانات کو بارش کے قطروں نے بدل دیا ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ مکانات ہیں کہاں. پہچانے بھی نہیں جا رہے. چلیے رامتین اور پھر عاقل میں کس کے مکانات ہیں؟ جو مٹ چکے ہیں اور جن کے نشانات کو بارش کے قطروں نے مٹا دیا ہے بدل دیا ہے. یہ پہلا عروض ختم ہو گیا جس کے تحت 3 ضربیں تھیں. اب دوسرا عروض کیا آتا ہے اس میں؟ احز. دوسرا عروض احز ہے فعالن. دیکھیے احز مضمر اگر رہے گا تو فعالن ہو جائے گا.
اور صرف احز ہے تو فعال ہوگا۔ اس عروض کی دو ضربیں ہیں، پہلا احز، اول احز عروض کی طرح یعنی فعال ہی، تو اس کی مثال دیا ہے دمن آفت و محا معالمہا حتل اجش و بارح تریبو۔ دیکھیے دمن آفت متفاعل، دمن متفا آفت علن، بیٹھا نا وزن، دمن آفت متفاعل و محا معا متفاعل لمہا فعال، لمہا فعال، حتل اجس متفاعل سو بارح متفاعل تریبو فعال۔ دیکھیے مفہوم شعر کا، دمن کہتے ہیں گھر کے بچے کھچے حصے کو، گھر بنا ہوا تھا، اب اس کے بعد سب ختم ہو گیا، بچا کھچا حصہ کچھ ہے تو اس کو دمن کہتے ہیں، بچے کھچے حصے کو۔ آفت کے معنی ختم ہو جانا، افا یا عفو کے معنی مٹ جانا، ختم ہو جانا۔ محا یمحو کے معنی مٹا دینا۔ معالم کی جمع جس کے معنی نشانات، نشانیاں۔ حتل اجسو زوردار بارش، حتل معنی بارش، اجسو حتل اجسو زوردار بارش۔ وہ بارحن تریبو، بارحن کے معنی ہوتا ہے موسم گرما کی گرم ہوا، لو، اور تریبن اسی کی صفت لگی ہوئی جس کا معنی کیا ہو جائے گا غبار آلود ہوا۔ بارحن گرم ہوا، تریب اس کی صفت لگ گئی، تراب سے بنا، تراب معنی مٹی ہوتا ہے تو اب سمجھ جائیے گا غبار آلود ہوا، غبار آلود موسم گرما کی گرم ہوا، غبار آلود موسم گرما کی گرم ہوا، کس کا معنی ہوگا بارحن تریبو کا۔ اور حتیل اجسو کا معنی کیا ہوگا زوردار کثیر بارش، زوردار کثیر بارش۔ دیکھیے ہاں، گھر کے بچے کھچے حصے جو مٹ چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، اور جس کے نشانات کو زوردار بارش اور موسم گرما کی غبار آلود گرم ہوا نے مٹا دیا ہے، غبار آلود گرم ہوا نے مٹا دیا ہے۔ یہ گرم ہوا غبار آلود مٹانے کا مطلب کیا ہوا کہ دھول میں تبدیل ہو جاتا ہے، مٹی کے مکانات ہوتے ہیں، پھر بارش کیا اسے گرا دیتی ہے، پھر جب گرم ہوا آتی ہے تو پھر اسے دھول بنا کر کے اڑا دیتی ہے، تو سب ختم ہو جاتا ہے وہاں سے۔ چلیے دوم احز مضمر فعلن، دوسری ضرب کیا اس کی ہے، دوسری ضرب اس کی احز مضمر ہے، یعنی فعلن کے بجائے فعلن ہو جائے گا۔ وَلَأَنْتَ أَشْجَعُ مِنْ أُسَامَةَ إِذْ دُعِيَتْ نَزَالِ وَلُجَّ فِي الزُّعْرِ۔ وَلَأَنْتَ أَشْ مُتَفَاعِلٌ جَعُ مِنْ أُسَا مُتَفَاعِلٌ مَتَى إِذْ فَعَالٌ دُعِيَتْ نَزَا مُتَفَاعِلٌ لِوَلُجَّ فِز مُتَفَاعِلٌ زُعْرِ فعل، عروض ہے فعل اور ضرب ہے کیا فعل۔ مفہوم شعر کا ہوگا کہ اور یقیناً تو شیر سے بھی زیادہ بہادر ہے، اسامہ مانا شیر، یقیناً تو شیر سے بھی زیادہ بہادر ہے۔ کب؟ اذ دعیت نزالے، جب کہ نزالے کی پکار پڑے، نزالے کی صدا بلند کی جائے۔ نزالے یہ اسم فعل ہے جس کا معنی ہوتا ہے انزل، نزالے کس کے معنی میں ہے انزل کے معنی میں، یہ کیا کریں مبنی ہوگا نا نزالے کسرہ کے اوپر، ہزارے وغیرہ پڑھا کہ نہیں ہے ہاں، تو وہی ہے نزالے جو کس کے معنی میں ہے انزل کے معنی اترو۔ یہ کب بولا جاتا ہے؟ جب میدان جنگ میں لڑائی شروع ہو رہی ہو تو ایک مقابل دوسرے سے کہتا ہے نزالے نزالے، چلو اترو میدان میں لڑو، تو اس وقت نزالے کی صدا بلند ہوتی ہے، نزالے کی پکار پڑتی ہے، نزالے نزالے اترو اترو، اس طرح سے۔
چلیے وہی ہے. تو اس وقت یعنی جب لڑائی شروع ہو رہی ہو، ہر طرف نزالے کی آواز بلند ہو رہی ہو، تو اس وقت تو ہم دیکھتے ہیں کہ مخاطب ہے ہمارے ممدوح، تو شیر سے بھی زیادہ بہادر معلوم ہوتا ہے. چلیے، اور یقیناً تو شیر سے بھی زیادہ بہادر ہے اس وقت جب کہ نزالے یعنی اے لوگوں اترو میدان جنگ میں کی صدا بلند کی جائے اور اس کی پکار پڑے. وَلُجَّ فِي الذُّعْرِ، ذعر کے معنی ہوتا خوف، ذعر معنی خوف، اور خوف اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہو، یعنی ہر طرف لڑائی کا ماحول ہو اور بالکل خوف و ہراس کا ماحول ہو، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ تو شیر سے بھی زیادہ بہادر ہوتا ہے. لجّہ لجو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے تہ میں چلا جانا، اسی سے لجی آیا ہے. حافظو فی بحر اللجی، یعنی گہرائی والا سمندر. لج مانے یہ گہرائی ہوتا ہے، تو اسی سے بنا فعل مجہول ہے یہ. وَلُجَّ فِي الذُّعْرِ جس کا معنی ہے خوف میں انتہا کو پہنچا گیا ہو، یعنی خوف اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہو، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ تو شیر سے بھی زیادہ بہادر ہوتا ہے. چلیے کتنی ضرب ہو گئی؟ 6 ضرب ہوئی، 5 ہوئی، ابھی 4 باقی ہے نا. چلیے 4 کل.